لیکن یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں عزیز دوستو، یہ سب خوبیاں ہیں، اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، یہ خوبیاں بھی ساتھ ساتھ پیدا کرنی ہیں، اور پھر وہ جو تکبر اور غرور ہے نا، اس سے بھی اپنی حفاظت کرنی ہے۔ ورنہ عام طور پر شیطان کیا کرتا ہے، یا تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر ہو جائے تو نیکی کے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، ارے بھائی تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی تو سارے گناہگار، باقی سارے جہنمی، باقی سب سے اللہ ناراض، تو بڑا جنید بغدادی ہے بھائی۔ اور یاد رکھیے گا یہ بہت خطرناک چیز ہے، کسی کو نگاہ حقارت سے دیکھنا اللہ کی نظر سے گر جانے کا مقام ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو اپنے والد کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، میرے والد بڑے نیک تھے، اور سفر بھی اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، ٹرینز نہیں ہوتی تھے، جہاز نہیں تھے، تو قافلے کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، گروپس کی صورت میں سفر ہوتا تھا، اکٹھے چلتے تھے، اکٹھے رکتے تھے، اکٹھے سوتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، اکٹھے پیتے تھے، اس انداز میں سفر ہوتا تھا۔ فرمانے لگے جب ہم ایک پڑاؤ پر پہنچے، منزل پر پہنچے، تو سارا قافلہ سو گیا، ہم بھی سو گئے۔ تہجد کے وقت میرے والد نے تہجد کے نوافل ادا کرنے تھے تو مجھے بھی جگا دیا۔ دیکھو نا، یہ ہوتی ہے تربیت۔ اپنے بیٹے کو جگایا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہم نے وضو کیا، میرے والد بھی مصلی پر کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگے، مجھے بھی جو اللہ نے توفیق دی میں بھی اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگا۔ ہم نے نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد میں نے کہا ابا جان کتنے عجیب لوگ ہیں سوئے ہوئے ہیں، شکر ہے ہم لوگوں نے نوافل پڑھ لیے ہیں۔ تو میرے والد نے کہا سعدی یہ حقارت کا کلمہ کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اس لیے اپنی نیکیوں پر دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ بھی شیطان کا حربہ ہوتا ہے۔ اپنی نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔